عظیم پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام میرا پیغمبر عظیم طرح کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسانی ضروریات کی آپس میں تکمیل کے لیے خود انسانوں کے مابین فرق مراتب بنایا۔ کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے، کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر ہے، اور انسانوں کے مابین یہ فرق مراتب اور یہ درجات اور مقام کے لحاظ سے یہ اونچ نیچ اللہ کریم نے اس لیے بنائی تھی تاکہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جو قابل مرتبت لوگ ہیں، قابل منصب لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے چھوٹے لوگوں کی، کمزور لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بڑے رتبے والے یا بڑے مقام والے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال، اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں پر خرچ کرے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارے خدمت گزار تمہارے وہ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں قبضے میں دیا ہے، اس لیے جو اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے اللہ کریم اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ تو اسے وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اسے وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو اس سے نہ ہو سکے، اور اگر تم تکلیف دو میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ ناظرین کرام، آج کے تمہیدی کلمات سے یقیناً آپ کو آج کے موضوع کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ۔ اور آج کے پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ نوری صاحب۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام کی ابتدا میں پیش کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترمہ ناظمہ شوکت صاحبہ کو۔ میں ملتمس ہوں آپ سے کہ ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں، آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں، تیری نظر نے مجھ کو قابل بنا دیا، تیری نظر نے مجھ کو قابل بنا دیا۔ کوئی نہیں تھا مجھ سا ظاہر جہان میں، کوئی نہیں تھا مجھ سا ظاہر جہان میں، تیری نظر نے مجھ کو عامل بنا دیا، تیری نظر نے مجھ کو عامل بنا دیا، آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں۔
جب دھوپ اور تھکن سے بدن چور چور ہو، جب دھوپ اور تھکن سے بدن چور چور ہو، رحمت تیری نے شمس کو بادل بنا دیا، رحمت تیری نے شمس کو بادل بنا دیا، آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں، آقا تیری نگاہ کا کیسا کمال ہے کہ آقا تیری نگاہ کا کیسا کمال ہے کہ میری ادھوری بات کو کامل بنا دیا، میری ادھوری بات کو کامل بنا دیا، تیری نظر نے مجھ کو قابل بنا دیا، آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں۔ مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد جنا ہے، اس حوالے سے غلامی کی تاریخ میں چاہتی ہوں کہ مختصراً آپ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا یہ ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لینا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، چونکہ یہ سرکار کی بات ہے اور سرکار کی سیرت کے حوالے سے ہم نے یہ آپ کی جو فرمایا غلاموں کی تاریخ، اسلام وہ مذہب ہے جس نے غلامی کو ختم کیا ہے، اسلام وہ اللہ کا دین ہے جس نے غلامی کو ختم کر کے غلاموں کو آقا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس پہ بڑا خوبصورت ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ غلامی یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو کچھ لوگوں کو جو قید ہوتے تھے ان کو بیچا جاتا تھا اور ان کی جو قیمت تھی منڈیوں میں لگتی تھی، اور پھر وہ ایک وقت کے لیے معاہدہ ہوتا تھا مالک کے ساتھ، تو وہ اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اور اسلام میں غلامی کا جو تصور ہے وہ اس کا مختلف ہے۔ اسلام میں غلامی کا تصور یہ ہے کہ جب بھی اسلامی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں علیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ہوئی ہیں، وہ قوموں میں امن اور اتحاد کے لیے ہوئی ہیں، امن و آشتی کے لیے ہوئی ہیں، نہ کہ صرف وہ جنگ برائے جنگ نہیں ہوئی، جنگ برائے اصلاح ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کوئی بھی جنگ کرنے سے پہلے ان کچھ شرائط، کچھ آپ نے حقوق فرمائے تھے، کچھ آپ نے خطابات فرمائے تھے صحابہ کرام کو کہ ان دائروں کے اندر، ان پوائنٹس کے اندر، ان نکات کے اندر آپ نے یہ جنگ کرنی ہے، جس میں یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ سب سے پہلے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اسلام کی دعوت اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن کریم کا انما المؤمنون اخوہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہ جب وہ تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے تو تمہارے بھائی ہیں، یا اس کے بعد تم ان سے جزیہ
یا ان سے ٹیکس مانگو. ٹھیک ہے, اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اب یہ ہے کیونکہ تم اللہ کا دین قبول نہیں کر رہے اور تم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہو. ہمیں مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے تمہیں اللہ کا دین پہنچانا ہے کہ اللہ کو مانو, جزیہ دو. اگر وہ بھی نہیں تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ طریقہ انسانی بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان قوموں سے ہوئی ہیں جو سفاکی اور بربریت میں اور ظلم و ناانصافی میں حد سے بڑی ہوئی تھی. اسلام نے اور مسلمانوں نے ان قوموں کے ساتھ جنگ نہیں کی بلکہ ان قوموں کو دعوت کے ذریعے فتح کر لی ہے. اب وہاں سے جو لوگ قیدی جو گرفتار ہوتے تھے ان کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. اب اسلام میں غلامی کا تصور نہیں ہے, اس دور میں غلامی کوئی نہیں, یہ اسلام کی بدولت ہے. اب وہ جو غلام ہوتے تھے ان غلاموں کی قسمیں ہوتی تھیں. غلام مخاطب بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. غلامی کی بہت سارے درجات جو ہیں یہ فقہ کے اندر ان کو ذکر کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے تو تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آپ چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, دو ایک نمایاں نام ہے کہ جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے نجات دلائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ تم یہ کام کرو گے یعنی تم سے اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو تم اتنے غلام آزاد کرو, اگر تم سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو تم اتنے غلام آزاد کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام برملا یہ فرماتے تھے, صفا بروا کی پہاڑیوں پر فرماتے تھے کہ لوگوں غلاموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. میں تھوڑا سا طریقے انسانی کی طرف ہی اور غلامی کی طرف ہی جانا چاہوں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو حضور علیہ السلام کی کس بات نے متاثر کیا تھا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. حسن الغابہ سیر صحابہ اس میں آتا ہے کہ اور تب بھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جہاں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا گیا آپ کو حضور کی کس بات نے جو ہے متاثر کیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں غلام تھا امیہ کا اور مجھے امیہ نے کسی شخص سے خریدا تھا اور اس لیے خریدا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ نکارہ ہے, یہ کچھ نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دن مجھے بخار تھا تو میرے مالک نے مجھے کہا قمیض اتارو اور باہر جا کے چکی پہ آٹا پیسو. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار بھی تھا اور سردی بھی تھی تو میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں. فرماتے ہیں وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں پریشان تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سرکار نے پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہو. آپ نے آگے سے کہا کہ یہاں حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت تعارف نہیں تھا, کہا یہاں پوچھتے تو بہت ہیں لیکن دکھوں کا علاج کوئی نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کہہ دیا. سرکار دو عالم بتاؤ تو صحیح, میں باتیں نہیں کر رہا, میں تمہارے ساتھ دلجوئی کرنا چاہتا ہوں. کہا جی کہ مجھے بخار ہے اور میرے آقا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم باہر جا کے یہ کام کرو. آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, گھر سے واپس آئے تو آپ نے مجھے گرم دودھ پلایا. فرمایا کہ تم اندر لیٹو, لاؤ مجھے وہ گندم یا جو پیسنا ہے مجھے دو. فرماتے ہیں ساری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیستے رہے. اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس مکہ المکرمہ میں محمد عربی جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی یہ ہوا. پھر مختصراً یہ ہے کہ سرکار دو عالم تشریف لے جانے لگے تو میں نے سرکار کے پائے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو غلامی کے حوالے سے آگے دیکھیے جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کی جو سیرت مبارکہ ہے آپ کی ذات کے حوالے سے عرض کرتا جو بڑی با کمال شخصیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو اور تلاش میں بڑی مارے کھائیں, بڑے دھکے کھائے, در بدر کی جو پریشانیاں تھی اٹھائیں. اور آپ کو یہ عرض کرتا تھا ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور برکت کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی جن کی پہچان تھی. آپ سے کو پوچھتا آپ کا نام کہا سلمان, کہا باپ کا نام کہا اسلام, قوم کیا ہے کہا اسلام. کہا جب سے ہم نبی پاک کے ہوئے ہیں ہماری پہچان صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے قبل آپ ذکر کر رہے تھے جنگی قیدیوں کا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے کفارے کے طور پر قیدیوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے. تو جنگی قیدیوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، جہاں مصارف زکوٰۃ جو بیان کیے گئے ہیں 7، انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر جو ساری آیت ہے، اس پہ میں یہ عرض کرتا جو فقہی بات یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ آپ کسی غلام کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ غلاموں کی عزت دی کس نے؟ اسلام نے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کو شان عطا قیدیوں کے حوالے سے کہ آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ گرفتار ہوئے، جن میں اپنے بھی تھے بیگانے بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ بھی یاد رہے کہ تاریخی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو نہ چاہتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں آئے تھے، یعنی چاہتے نہیں تھے کہ میں حضور کے خلاف جنگ میں جاؤں، لیکن چونکہ برادری تھی اور رشتہ داریاں تھیں، آپ فرماتے میں گیا، تو جب گرفتار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باندھا ہوا تھا ان کو، سرکار پاس سے گزرے، رحمت للعالمین تھے، آپ کو خیال آیا چچا کا احترام۔ اب یہ دیکھیں نا، اس پہ یہ بھی عرض کرتا چاہوں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑے ناپید بات ہے، جب حضور گزرے تو ان کی تکلیف کو دے کے فرمایا ان کی مشکوں کو ڈھیلا کر دو، جب ڈھیلا کیا تو واپس تشریف لائے تو میں سب قیدیوں کے اوپر آسانی کر دو کہ صرف میرے چچا پہ نہ ہو، سب کے اوپر یہ رحمت ہونی چاہیے۔ اچھا، آگے اسلام کی جو قید کا تصور ہے وہ قید برائے اصلاح ہے۔ حضور علیہ السلام جو قیدی ہوتے تھے ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سزا کے طور پہ جو ان کی سزا ہوتی تھی وہ سزا بھی پوری ہوتی تھی، اور ایسے کمال کے وہ قیدی ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک تھے، پھر وہ کلمہ اسلام حسن سلوک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم ماتحتوں کی بات کرتے ہیں، جی، ماتحتوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم آج کے اس دور میں حضور کی سیرت کی روشنی کو سمجھنے کے باوجود، کلمہ ایمان پڑھنے کے باوجود، قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے باوجود ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جو اب ہمارے جو ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں، ان کے جو افسران بالا ہیں، جو ان کے باسز ہیں، وہ میں الا ماشاء اللہ چند ایک لوگ ہیں جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں گے۔ ہم نے گھریلو ملازموں کو، ہم نے دکان کے ملازموں کو، اور ہم نے ماتحتوں کو بالکل اسی طرح کا وہ رویہ اور وہ پہلو نظر آتا ہے۔ الیاذ باللہ تعالی، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگوں میں، سارا معاشرہ نہیں، یہ معاشرہ خوبصورت ہے ہمارے اس اچھے طرز عمل کی وجہ جو ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ہم ان ملازموں کو وہی جو ذلت اور رسوائی اور جو پریشانیاں جو کفار مکہ کے دور میں نظر آتی تھی، آج کے اس معاشرے میں بھی معافی کے ساتھ عرض کروں گا ہمیں وہ جو نظر آتا ہے، تو یہ تب ختم ہوگا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ابھی آپ نے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی پڑھا ہے کہ آپ لوگوں نے تمہیں آزاد جنا، بالکل، کہ لوگوں تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد جنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں حضرت فاروق اعظم کا یہ قول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کہ حشر کے میدان میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں غلاموں کے حقوق کی وجہ سے، تمہارے ملازمین کے حقوق کی وجہ سے، تمہارے ملازمین کی ناانصافی کی وجہ سے تمہارے اعمال، تمہاری عبادات تو تمہیں بخشوا دیں، مگر تمہارا یہ جو بد رویہ ہے یا تمہاری یہ جو بد انتظامی ہے، تمہاری یہ جو بد سلوکی ہے، اس کی وجہ سے کہیں تم اللہ کی رحمت سے معروم نہ ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھیے آخرت کی فکر جو ہے نا، قرآن کریم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ان کے ساتھ سلوک کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے پیش ہونا ہے۔ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں نا، ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں تو ہم اپنے آپ سے کیا تصور کریں گے کہ ہمارا آقا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ تو جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہمیں اپنی صرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اپنے آپ کو سامنے رکھ کے غلاموں کے حقوق کی بات کیا کرو۔ تو یہ جو ملازمین ہیں، گھریلو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، جو افسران بالا ہیں یا جو ان کے بڑے لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے گھریلو ملازمین کو ماتحتوں کے ساتھ نبی کی سیرت کی روشنی۔ اچھا، آج کل کا جو معاشرہ ہے، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ غلاموں کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے، جو معاشرے میں ایک بڑے پیمانے پہ بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ اس حوالے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے
تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مال کو اور آپ اپنے ملازمین کو جو عزت و توقیر دیتے تھے صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. اور اسلامی معاشرے کا یہ حسن ہے کہ جب لوگ اسلامی معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، اسی حسن سلوک کی وجہ سے لوگ اس اسلامی معاشرے کو قبول کرنا پسند کرتے ہیں. اور ملازمین کے حوالے سے یہ ہے، کام یہی ہے کہ خدا را اپنے ملازمین کا خیال کریں، یہ آپ کا خیال کرتے ہیں. جب یہ آپ کا خیال کرتے ہیں تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی یہ ایک بڑی مزے کی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جب ان کے ساتھ ہم نے اپنے فائدے کے لیے سلوک کریں گے نا، تو یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ میں نے اپنے فائدے کے لیے اچھا سلوک کرنا ہے تو میرے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن یہ عبادت بھی ہے. عبادت کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سنت بھی بن جائے گا، عبادت بھی بن جائے گا. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، بہت لطف آیا. اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں پرچار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے متعلق اپنے رائے دہی کا اظہار کرنے کے لیے آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج جس کا نام ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اس پر آپ ہمیں اپنی آراء سے نواز سکتے ہیں. اس وقت پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. اپنی میزبان سلمہ خان کو آج کے پروگرام کے ساتھ دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.